हेलो वीवर्स, वेलकम टू ई टेस्ट यूट्यूब चैनल। वीवर्स, जैसा कि आप जानते हैं, बिल डिस्ट्रीब्यूटर पेपर की तैयारी के लिए हमने एक सीरीज स्टार्ट की थी। आज उस सीरीज का 12 पार्ट डिस्कस करेंगे। इस सीरीज को मुकम्मल अगर आप देखना चाहते हैं तो इस वीडियो के एंड पे एक प्लेलिस्ट है जिसमें ये मुकम्मल सीरीज मौजूद है। इसके अलावा इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मैं इस सीरीज के तमाम पार्ट्स का लिंक दे दूंगा, आप इसे वहां से भी देख सकते हैं। वीवर्स, साबका तमाम पार्ट्स की तरह इस पार्ट में भी हमने साबका पेपर्स में से मोस्ट इंपोर्टेंट और मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस को शामिल किया है। वीवर्स, नोट कर लें कि ई टेस्ट यूट्यूब चैनल पर मोस्ट रिपीटेड और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस को अपलोड किया जाता है। इसके साथ साथ आपको मजीद सजेशन देता चलूं, ई टेस्ट यूट्यूब चैनल की वीडियोस को हरफे आखिर ना समझते हुए आप अपनी फर्दर प्रेपरेशन, फर्दर तैयारी भी अपनी जारी रखें। चलते हैं क्वेश्चन की जानिब। उससे पहले मोअज़्ज़ज़ सामीन, अगर आप इस सीरीज या ई टेस्ट यूट्यूब चैनल पर मौजूद किसी भी सीरीज को बजरिया डाक मंगवाना चाहते हैं तो मंदरजा झेल व्हाट्सएप नंबर पर राब्ता करके घर बैठे इस सीरीज को बजरिया डाक मंगवा सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर आपकी स्क्रीन पर दर्ज है। नोट कर लें कि इस सीरीज में जितने भी सवालात डिस्कस किए जाएंगे या डिस्कस किए गए हैं वो तमाम ओरिजिनल पेपर से लिए गए हैं जो हमें मुख्तलिफ सब्सक्राइबर्स, व्यूअर्स ने सेंड किए हैं। अगर आप चाहते हैं कि इस सीरीज को मजीद आगे बढ़ाया जाए और आपके पास भी कोई ओरिजिनल पेपर मौजूद है बिल डिस्ट्रीब्यूटर का, तो वो हमारे व्हाट्सएप नंबर पर सेंड कर सकते हैं। हम उसे सॉल्व करेंगे और आप तमाम कैंडिडेट्स के साथ शेयर करेंगे। सवाल नंबर 276। इससे पहले के 275 टू 75 क्वेश्चन साबका पार्ट्स में मौजूद हैं। आमुल हुज़्न का क्या मतलब है? आमुल हुज़्न का मतलब है गम का साल। आमुल हुज़्न 619 एडी या 10 नबवी को कहा जाता है। आमुल हुज़्न गम का साल या ईयर ऑफ सारो इसलिए कहा जाता है उस साल को 619 एडी या 10 नबवी को, क्योंकि उस साल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जोजा मोहतरमा खदीजा रजी अल्लाह ताला अन्हा और चचा अबू तालिब की वफात हुई। इसलिए उस साल को आमुल हुज़्न गम का साल करार दिया गया। सवाल नंबर 277। दरख्त माहौल को साफ रखते हैं। सवाल नंबर 278। एटीएम किसका मुखफ़्फ़फ़ है? एटीएम स्टैंड्स फॉर ऑटोमेटिक टेलर मशीन। पहला एटीएम मशीन 1967 में जॉन शेफर्ड बैरन ने इजाद किया। पहली जो मशीन थी एटीएम की उसे 1967 में जॉन शेफर्ड बैरन ने इजाद किया। क्वेश्चन नंबर 279। पूरी दुनिया में कौन सा मुल्क सबसे ज्यादा अफ्यून पैदा करता है? अफगानिस्तान में रिकॉर्ड अफ्यून पैदा होती है। दुनिया में सबसे ज्यादा अफ्यून जो है अफगानिस्तान में पैदा होती है। पूरी दुनिया में जितनी अफ्यून पैदा होती है उसका 70% अफगानिस्तान में पैदा होता है। अफगानिस्तान में पैदा होने वाली 42% जो अफ्यून है वो अफगानिस्तान के एक सूबे जिसका नाम हेलमंड है वहां पे उगाई जाती है, वहां पे काश्त की जाती है। सवाल नंबर 280। एक्सरे मशीन किसने इजाद की? एक्सरे मशीन रॉन्गटन ने इजाद की। एक्सरे मशीन को हादसाती तौर पर रॉन्गटन ने 1895 में इजाद किया। ये हादसाती तौर पर मशीन जो है इजाद की गई थी। 1895 में एक एक्सपेरिमेंट किया जा रहा था जिसके नतीजे में एक्सरे मशीन इजाद हुई। इजाद कुछ और किया जा रहा था लेकिन इन्वेंशन एक्सरे मशीन की हो गई। इट वॉज एन एक्सीडेंटल इन्वेंशन। वीवर्स, मजीद आगे जाने से पहले अगर आप ई टेस्ट यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ बेल के आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि फ्यूचर में आने वाली हर लेटेस्ट इंपोर्टेंट वीडियो की अपडेट आपको सबसे पहले मिल सके। नोट कर लें कि ई टेस्ट यूट्यूब चैनल पर पाकिस्तान में मुनक्किद होने वाली तमाम जॉब्स की तैयारी करवाई जाती है। सवाल नंबर 281। माइक्रोस्कोप किसके लिए इस्तेमाल होती है? माइक्रोस्कोप छोटी चीजों को देखने के लिए इस्तेमाल की जाती है। माइक्रोस्कोप को जॉनसन ने 1590 में इजाद किया। जॉनसन एक साइंटिस्ट का नाम है जिसने माइक्रोस्कोप को इजाद किया। सवाल नंबर 282। दूर की चीजों को देखने के लिए जो आला इस्तेमाल होता है उसे टेलीस्कोप कहा जाता है। टेलीस्कोप को एक साइंटिस्ट जिसका नाम हांस लेफर्जी था, इसने 1608 में इजाद किया।
سوال نمبر 283، زمین سے نکلنے والا کوئلہ، گیس اور تیل وغیرہ کیا کہلاتے ہیں؟ زمین سے نکلنے والا کوئلہ، گیس یا تیل، یہ تمام چیزیں معدنیات کہلاتی ہیں۔ زمین کے نیچے سے جو کچھ بھی نکلتا ہے اسے معدنیات کہا جاتا ہے۔ سوال نمبر 284، قرآن مجید میں کتنے انبیاء کرام کا ذکر ہے؟ قرآن مجید میں 26 انبیاء کرام علیہ السلام کا ذکر آیا ہے۔ سوال نمبر 285، دنیا میں رقبہ اور آبادی کے لحاظ سے سب سے چھوٹا بر اعظم کون سا ہے؟ دنیا میں رقبہ اور آبادی کے لحاظ سے سب سے چھوٹا بر اعظم آسٹریلیا ہے۔ آبادی اور رقبے کے لحاظ سے سب سے بڑا بر اعظم ایشیا ہے۔ اگر بر اعظم انٹارکٹیکا کو بھی کاؤنٹ کریں تو وہاں پہ تو آبادی ویسے نہیں ہے، وہاں پہ اب زندگی کے نام و نشان موجود نہیں ہے ابھی تک۔ سوال نمبر 286، زبور کس نبی پر نازل ہوئی؟ موسٹ ریپیٹڈ کویسچن، بہت سے پیپرز میں زبور کا پوچھا گیا ہے اور بہت سے پیپرز میں ترتیب پوچھی گئی ہے کہ کون سی کتاب کس نبی پر نازل ہوئی۔ یہ نوٹ کر لیں، یاد کر لیں، امید ہے کہ یہ نیکسٹ پیپر میں بھی انشاءاللہ یہ کویسچن ضرور آئے گا۔ زبور داؤد علیہ السلام پر نازل ہوئی۔ پہلی آسمانی کتاب کا نام تورات ہے، دوسری کا نام زبور ہے، تیسری کا نام انجیل ہے اور چوتھی آسمانی کتاب کا نام قرآن مجید ہے۔ تورات موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی، زبور داؤد علیہ السلام پر نازل ہوئی، انجیل عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی اور قرآن مجید آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوا۔ سوال نمبر 287، مسلسل 7 دن طوفان اور آندھی سے کون سی قوم تباہ ہوئی؟ قوم عاد پر اللہ نے عذاب بھیجا اور 7 دن مسلسل آندھی طوفان چلتے رہے اور یہ قوم عاد تباہ و برباد ہو گئی۔ سوال نمبر 288، دنیا کا سب سے بڑا بر اعظم کون سا ہے؟ دنیا کا سب سے بڑا بر اعظم ایشیا ہے۔ بر اعظم ایشیا رقبہ اور آبادی کے لحاظ سے دونوں پوائنٹ آف ویو سے تمام بر اعظموں میں سب سے بڑا ہے۔ کویسچن نمبر 289، اسماعیل علیہ السلام اور اسحاق علیہ السلام کا آپس میں کیا رشتہ تھا؟ موسٹ امپورٹنٹ کویسچن۔ اسماعیل علیہ السلام اور اسحاق علیہ السلام آپس میں بھائی تھے۔ ابراہیم علیہ السلام کی عمر 86 سال تھی جب اسماعیل علیہ السلام بی بی ہاجرہ علیہ السلام کے بطن سے پیدا ہوئے۔ اس کے بعد نوٹ کر لیں، ابراہیم علیہ السلام کی عمر 100 سال تھی جب اسحاق علیہ السلام بی بی سائرہ علیہ السلام کے بطن سے پیدا ہوئے۔ اسماعیل علیہ السلام اور اسحاق علیہ السلام دونوں بھائی تھے۔ سوال نمبر 290، خلیل اللہ کس کا لقب ہے؟ خلیل اللہ ابراہیم علیہ السلام کا لقب ہے، جبکہ ذبیح اللہ اسماعیل علیہ السلام کا لقب ہے، کلیم اللہ موسیٰ علیہ السلام کا لقب ہے اور خلیفۃ الارض داؤد علیہ السلام کا لقب ہے۔ سوال نمبر 291، دنیا میں کتنے سمندر ہیں؟ دنیا میں سمندروں کی تعداد 5 ہے، جن کے نام آپ کے سامنے سکرین پر درج ہیں: آرکٹک اوشن، پیسیفک اوشن، انڈین اوشن، اٹلانٹک اوشن اور ساؤتھرن اوشن۔ سوال نمبر 292، نوح علیہ السلام کی قوم کتنے بتوں کی پوجا کرتی تھی؟ موسٹ ریپیٹڈ کویسچن۔ نوح علیہ السلام کی قوم میں 5 نیک بزرگ گزرے تھے۔ وہ اولیاء اللہ جنہوں نے اللہ کی عبادت کی، ان کی وفات کے بعد اس قوم کے لوگوں نے ان کے بت بنا لیے، بت پرستی شروع کر دی، قبر پرستی شروع ہو گئی ان کی۔ تو ان 5 بتوں کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بھی کیا ہے اور یہ کویسچن بھی اسی پوائنٹ آف ویو سے ہے۔ نوح علیہ السلام کی قوم 5 بتوں کی پوجا کرتی تھی۔ سوال نمبر 293، دنیا میں کتنے بر اعظم ہیں؟ دنیا میں 7 بر اعظم ہیں: بر اعظم ایشیا، بر اعظم آسٹریلیا، بر اعظم یورپ، بر اعظم افریقہ، بر اعظم انٹارکٹیکا، نارتھ امریکہ اور ساؤتھ امریکہ شامل ہے۔ دنیا میں یہ 7 بر اعظم ہیں۔ سوال نمبر 294، نماز جنازہ میں کل کتنی تکبیریں ہوتی ہیں؟ نماز جنازہ میں کل 4 تکبیریں ہوتی ہیں۔ کچھ پیپرز میں پوچھا گیا ہے کہ نماز جنازہ میں سجدہ ہوتا ہے یا نہیں، تو نماز جنازہ میں سجدہ نہیں ہوتا۔ ایک عام سا کویسچن ہے لیکن کنفیوز کرنے کے لیے پوچھا گیا تھا۔ سوال نمبر 295، قرآن مجید میں کس گناہ کو ظلم عظیم کہا گیا ہے؟ قرآن مجید میں شرک کو ظلم عظیم کہا گیا ہے۔
قرآن مجید میں شرک کے بارے میں سخت وعید آئی ہے۔ قرآن مجید کی آیت ہے، اس کا مفہوم آپ کو بتاتا چلوں۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اگر انسان زمین سے لے کر آسمان تک گناہ کرتا ہے اور اس گناہ میں شرک شامل نہیں ہے تو میں چاہوں گا تو اپنی رحمت سے تمام گناہ معاف کر دوں گا۔ اللہ تعالیٰ پھر اگلی آیت میں فرماتا ہے کہ اگر زمین سے لے کے آسمان تک انسان نیکیاں کرتا ہے اور ان نیکیوں میں ایک شرک ہے، ایک گناہ ایسا ہے جو شرک اس نے کیا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے تمام عمل ضائع کر دے گا شرک کی وجہ سے۔ شرک اتنا سخت گناہ ہے، اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو شرک سے بچائے۔ سوال نمبر 296، جنت البقیع کہاں ہے؟ جنت البقیع مدینہ میں ہے جبکہ جنت المعلی مکہ میں ہے۔ سوال نمبر 297، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا پورا نام کیا ہے؟ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا پورا نام محمد ابن اسماعیل البخاری ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا تعلق ازبکستان کا ایک شہر ہے، صوبہ ہے، اسٹیٹ ہے بخارا، ان کا تعلق وہاں سے تھا، یہ بخارا میں پیدا ہوئے تھے۔ سوال نمبر 298، پھلوں کا بادشاہ آم کو کہا جاتا ہے؟ پاکستان میں پھلوں کا بادشاہ آم کو اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ یہ آسانی سے اویلیبل ہو جاتا ہے، اس لیے اسے پھلوں کا بادشاہ کہا گیا ہے۔ سوال نمبر 299، دیوالی ڈیش کا مذہبی تہوار ہے؟ دیوالی ہندوؤں کا مذہبی تہوار ہے۔ سوال نمبر 300 کویسچن ہے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پہلی وحی کس عمر میں نازل ہوئی؟ ویورز موسٹ ریپیٹڈ کویسچن ہے، اس میں 3-4 چیزیں میں ڈسکس کروں گا جو بار بار پیپر میں پوچھی جا رہی ہیں۔ نمبر 1، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پہلی وحی 40 سال کی عمر میں نازل ہوئی۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جو پہلی وحی نازل ہوئی اس میں سورہ العلق کی پہلی 5 آیات شامل ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہونے والی پہلی وحی غار حرا میں نازل ہوئی۔ یہ 3-4 کویسچنز ہیں جو بار بار پیپرز میں پوچھے جا رہے ہیں۔ ویورز اس کے ساتھ ہی ہمیں اجازت دیں، جتنے پیپرز ہمیں سبسکرائبرز ویورز کی طرف سے اوریجنل شیپ میں موجود ہوئے تھے وہ تمام پیپرز آپ کے ساتھ اس سیریز میں ڈسکس کیے ہیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس سیریز کو مزید کنٹینیو کریں، آگے بڑھائیں اور آپ کے پاس کوئی اوریجنل پیپر بل ڈسٹریبیوٹر کے موجود ہیں تو وہ ہمیں ہمارے واٹس ایپ نمبر پر ضرور سینڈ کریں تاکہ تمام کینڈیڈیٹس کے ساتھ شیئر کیے جا سکیں۔ آپ نے اگر ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو آپ سے ریکویسٹ ہے کہ ای ٹیسٹ یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ویڈیو کو لائک ضرور کریں اور کمنٹس ضرور کیا کریں۔ نیکسٹ ویڈیو میں لیٹسٹ پیپرز کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے۔ اللہ حافظ۔